السلام علیکم، میرا نام آصف صدیقی ہے۔ میں تقریباً 50 سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں۔ میں 18 سال کی عمر میں پاکستان سے ارلی ایجوکیشن BCom کر کے لندن پہنچا، وہاں پر اور تعلیم حاصل کی۔ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ میں میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد چند سال اپنے آپ کو ملازمت میں رکھا اور اس کے بعد میں بزنس کی دنیا میں ڈوب گیا۔ الحمدللہ اب میں اپنے کاروبار میں اس کے ساتھ منسلک ہوں تقریباً 30-35 سال سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے محنت سے ہم نے بنایا ہے۔ بیرون ملک قیام اور رہنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستان میں معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ترقی کی کمی کیوں محسوس کی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ناکامی سیاستدانوں کے اوپر لادی جاتی ہے یا ان حکمرانوں کے اوپر جو کسی بھی طریقے سے حاکم بن جاتے ہیں۔ میرے نزدیک عوام کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو صرف پاکستان کی ترقی، پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی لانگیویٹی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں ہر صورت میں کرپشن کا خاتمہ، کرپشن کی ریڈکشن کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے اور ملکوں میں کرپشن نہیں ہے یا ہر آدمی بالکل صاف ستھرا ہے اور کرپشن نہیں کرتا ہے۔ ہر وقت میں، ہر ماحول میں کرپٹ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ایسا نظام بنانا چاہیے جو کہ یہاں پر کرپٹ لوگوں کو نیب کر سکے، پکڑ سکے اور ان کو وہ سزائیں دے سکے جس کے وہ مستحق ہیں قانون کے مطابق۔ جب تک پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کو اپہولڈ نہیں کیا جائے گا اور اس پر پیروی نہیں کی جائے گی، تو ہمارے نظام کی اندر سے جو کھوکھلاہٹ ہے وہ بڑھتی رہے گی، وہ کھوکھلا ہوتا رہے گا۔ آپ کے پاس جو آنے والی جنریشن آ رہی ہیں، نئے نوجوان نسل آ رہی ہے، وہ بیکار سے بیکار آئے گی، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ کسی پروڈکٹیوٹی کے قابل نہیں ہوگی، وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی، ایک دوسرے پہ چڑھائی کر کے ہی گزارا کریں گے۔ اس تمام ناسور کو ہمیں سے جان چھڑانی ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ محنت کی رہیں اور محنت کے بعد توجہ دیں اپنی ترقی کی، اپنے ماحولیات کی، اپنی تعلیم کی اور اپنے ورک ڈسپلن کی۔ جب تک ورک ڈسپلن نہیں ہوگا صحیح، ایک معیار نہیں پیدا کیا جائے گا کسی بھی چیز کو بنانے میں اور کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے میں، ہم ترقی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ سیاستدانوں پر یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی، ان کے آگے کی فکر کریں اور اس کے اوپر وہ توجہ دیں، اور ان کے لیے ان کو انسان سازی کا کردار کرنا ہوگا۔ انسان سازی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیچھے دوڑاتے رہیں اور آپ آگے وہ پیچھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تمام وہ ویلیوز انہینس کی جائیں، ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پہنچ کر اپنے آپ کو کسی قابل بنا سکیں اور رکھ سکیں۔ میری یہ کوشش ہے۔ میں پاکستان سے تجارت کرتا ہوں، میرے تقریباً 99% کاروبار پاکستان کی فیکٹریز سے لنک ہے، جو کہ میں مڈل ایسٹ اور یورپ میں، خصوصاً انگلینڈ میں اور آئرلینڈ میں میری پروڈکٹس یہاں سے جاتی ہیں۔ الحمدللہ میری کامیابی ہے، لیکن میں یہی میسیج نوجوان نسل کو دیتا ہوں کہ وہ توجہ دے اور ان سیاستدانوں کی طرف نہ دوڑے، نہ ان کی طرف رخ کرے جو کہ ان کی آگے آنے والے دنوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں۔ میں فیملی انگلینڈ میں مقیم ہوں، اور میں نے اپنی فیملی کے ساتھ 2007 تک یہاں پہ قیام کیا ہے لاہور میں۔ ہم 1992 کے اینڈ میں لاہور آئے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو، خاص کر میرے بڑے بیٹے کو کاشف نعمان کو HSN میں داخل کرایا، اور بیٹیاں لاہور گرامر میں تعلیم لیتی رہیں A لیول تک،
اور اس کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلے گئے۔ اس دوران میں میری مسز نے، سلمیٰ صدیقی نے، HSN کالج کو جوائن کیا ایز اے ٹیچر، بایولوجی ٹیچر، اور وہ سینئر اسکول کی ٹیچر پہلے بنی، پھر ان کو وہاں کے پرنسپل نے، شمیع احمد خان صاحب نے ان کو ہیڈ آف سائنسز پورے پاکستان، پورے HSN کالج کا بنا دیا۔ اور اس دوران میں انہوں نے یہاں پر رہ کر جونیئر سائنس کی 4 کتابیں لکھیں اور پریکٹیکل بایولوجی کی ایک کتاب لکھی جو کہ کیمبرج بورڈ میں ریکمنڈیڈ اسٹڈیز کے اندر آتی ہے، بایولوجی پریکٹیکلس کے زمرے میں۔ اور جو میرے بیٹے ہیں کاشف نعمان، 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، نمرہ اور سمیرہ صدیقی۔ نمرہ جو ہے اپنا کاروبار کرتی ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے امپریس مارکیٹ کے نام سے ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا بزنس کا، جہاں پہ وہ پاکستان کی کوزین جو ہے پروموٹ کرتی ہیں، اور اس کے اوپر ان کی خاص توجہ ہے۔ اور سمیرہ جو ہے ماشاءاللہ سے سائنس ماسٹرز کی بھی ہے انہوں نے، اور وہ پاکستان کے ساحلی علاقوں پر ایک پروجیکٹ کر کے بھی گئی تھیں۔ آج کل وہ برلن میں مقیم ہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے سیف الرحمان ہیں جو میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں، انہوں نے ابھی گریجویشن کی تھی گزشتہ سال، اور وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو بہرحال ہماری فیملی اور ہمارے دوست اور احباب کا گروپ ہر وقت پاکستان کی فلاح، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سے بعض دفعہ ایگری کرتے ہیں، بعض دفعہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ہمارے سب کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی کی طرف ہم کسی نہ کسی بہانے سے گامزن رہتے ہیں، کاروبار سے ہوں یا یہاں آنے جانے سے ہوں یا اپنے دوستوں سے احباب سے یہاں پہ منسلک رہنے سے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز رہنے والے پاکستانی پاکستان سے جتنا پیار کرتے ہیں، وہ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے ماحول کو دیکھ کر تھوڑا صدمہ تو انہیں محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کے، اس ملک کو آگے بڑھنے کے بہت چانسز ہیں، ہر ایک کے لیے چانسز ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، عوام ہیں، جن سے میرا انٹریکشن رہتا ہے، میں ان کو بھی یہی میسیج دیتا رہتا ہوں جب میں آتا ہوں یہاں پہ کہ آپ مسلسل محنت کرتے رہیں، توجہ سے محنت کریں، آنیسٹ طریقے سے محنت کریں، اور یہی ایک واحد راستہ ہے قوموں کی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔